تو یہ 40 سال کی مبارک عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ یہ اعلان کرنا تھا کہ وہ لوگ جو نبی پاک علیہ السلام کے مبارک کردار کی وجہ سے حضور اقدس علیہ السلام کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ لوگ عداوت پہ اتر آئے، طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ اس اعلان حق کو سن کر بیویوں میں سے ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ بڑی عمر والوں میں امیر المومنین امام المتصدقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور چھوٹی عمر والوں میں مولا المسلمین امام المتقین سرکار سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کلمہ پڑھا۔ یہ وقت انتہائی اسلام کے لیے اور آل اسلام کے لیے تنگی کا وقت تھا، طرح طرح کی تکلیفیں تھیں۔ جن غلاموں کے آقاؤں کو پتہ چل جاتا کہ ہمارے غلام نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ اس پہ در پہ ہو جاتے، مار پیٹ کرتے، تکلیفیں دیتے، رسیوں سے باندھ دیتے، رسیوں سے باندھ کر گلیوں میں گھسیٹا جاتا، بھوکا رکھا جاتا، پیاسا رکھا جاتا۔ سچے رب کو ماننے والے علل اعلان کھل کھلا کر کعبے کے سین میں کھڑے ہو کر اس کا نام نہیں لے سکتے۔ اس کے لیے کعبہ شریف سے ملحقہ ایک حویلی ہے کہ جہاں جمع ہو کے نبی پاک علیہ السلام اپنے محبین کو اور گنتی کے چند مسلمانوں کو اللہ کا سچا پیغام سناتے ہیں۔ کعبے کے دروازے حرم کے وارثوں پر بند ہیں۔ اللہ کا نام لینا جرم عظیم ہے۔ بتوں کی مخالفت، شرک کی مخالفت، کفر کی مخالفت ایسا جرم ہے کہ گردن کاٹ دی جائے۔ خود ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کسی کو پیغام دیتے ہیں تو یہ لوگ شور کرنے لگ جاتے ہیں۔ باہر سے کوئی مسافر آتا ہے تو مکے کے کفار ان مسافروں کو کہتے ہیں کہ تم نے محمد کے پاس نہیں بیٹھنا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات نہیں سننی۔ اس قدر تلخ وقت تھا۔ ایسے وقت میں میرے آقا علیہ السلام گورے گورے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور رب العزت کے دربار میں عرض کرتے ہیں، مولا خصوصاً عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ اور دوسری جگہ لفظ الہی خصوصاً عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ دو جملے قابل توجہ ہیں، عمر کے ذریعے اسلام کی مدد کر، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دور جاہلیت کے اندر بھی پاور رکھتے تھے، سخت گیر تھے، اور ادھر رحمت عالم ان کو رب سے مانگ رہے ہیں کہ مولا ہمیں عمر دے دے۔ پیر شریف کو دعا مانگی، منگل والے دن سرکار عمر حضور کے قدموں میں ہیں۔ اس دن اس گھاٹی میں یہ 40ویں مسلمان ہیں، اس دن اس حویلی میں خوشی کے اندر نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ یہ پہلا وقت تھا کہ رب کے ماننے والوں نے رب کا نام اونچی آواز میں لیا، کیونکہ عمر آ گیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وردہ۔ اور گرامی قدر حضرات، چند دن پہلے سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ چکے تھے۔
اور ان کے تھوڑے دنوں بعد حضرت عمر پاک نے کلمہ پڑھ لیا تو کافر کہتے تھے ہماری جمیعت ٹوٹ گئی، ہماری کمر ٹوٹ گئی، ہم بکھر گئے، ہماری قوت زائل ہو گئی۔ یہی وہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے پھر کلمہ پڑھتے ہی جانے جانا سے عرض کی حضور ہم حق پر نہیں ہیں۔ فرما حق پر ہیں تو حضور کعبے کا سین کس لیے ہے؟ فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کا نام نہیں لینے دیتے، یہ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ عرض کی پھر تسی آپ ہی تے سانو مانگ کے لے آئے، آج چلیے دیکھتے ہیں کس کے اندر جرت ہے جو آپ کو روک سکے۔ اور یہ 40 عدد مومنین تھے اور 2 لائنیں بن گئی۔ ایک لائن کے آگے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ نے تلوار اٹھائی ہے، اور ایک صدر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی ہے، اور حضرت عمر پرجوش ہیں۔ کہاں وہ صحن کعبہ کہ جہاں اللہ کا نام لینا جرم ہو، اور کہاں آج یہ ماجرا کہ حضرت عمر للکار کے کہتے ہیں کہ جس دشمن نے اپنے بچوں کو یتیم، عورتوں کو بیوہ اور مال و جائیداد کو بے والد چھوڑ کے مرنا ہے، آئے آج ہمارے سرکار کو روک کے دکھائے کہ کون اللہ کی عبادت سے روکتا ہے۔ یہ ہیں حضرت فاروق اعظم، مانگ کر لیا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو اس امت کے استاد ہیں، حدیث میں فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ جب عمر پاک نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم عزت دار ہو گئے۔ اس سے مراد کیا تھی کہ غلاموں کی کوئی عزت نہ تھی جو کلمہ پڑھتے تھے۔ حضرت عمر آگے اب کسی کی جرت نہیں، اب کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک سکے اور ان کے مقابل آئے۔ حضرت امیر المومنین سر تپا مجسمہ فضائل و برکات ہیں۔ پہلی فضیلت صحابی ہیں، دوسری فضیلت عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کی ظاہری زندگی میں سرکار نے انہیں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، ان میں ایک سرکار عمر پاک ہیں۔ تیسری فضیلت کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، اور بدر کے صحابہ کے لیے عام مغفرت کا اعلان ہے۔ چوتھی فضیلت کہ آپ بیعت رضوان والے ہیں، اور یہ ہماری جو 18 ذوالحجہ کی نشست تھی اس میں ہم نے ذکر کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بیعت رضوان کے سلسلے میں 1400 سے زیادہ صحابہ کرام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے فرمایا اللہ راضی ہو گیا ان سے حبیب جو درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے، جو درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ بیعت رضوان والوں میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو یہ چوتھی فضیلت ہے۔ پانچویں فضیلت باقائمی ہوش و حواس سنیے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رشتہ داری، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی محترمہ حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فاروق اعظم کی بیٹی سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ پاک ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، مومنوں کی ماں ہے۔ یہ قرابت ہے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور حدیث پاک میں فرمایا اللہ نے میرے لیے یہی پسند کیا ہے کہ رشتہ کروں تو جنتیوں سے کروں، رشتہ لوں تو جنتیوں سے لوں، اور رشتہ دوں تو جنتیوں کو دوں۔ سبحان اللہ الکریم۔ چھٹی فضیلت علماء فرماتے ہیں کم و بیش 20 قرآن پاک میں مقام ایسے ہیں کہ جو حکم اور آیتیں حضرت عمر پاک کے قول یا فعل کی تائید میں اللہ نے نازل فرمائے ہیں، کم و بیش۔ کم و بیش 20 مقامات ایسے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ نہ بنا لیں،
فرما میرے رب نے مجھے حکم نہیں دیا. یہ حضرت عمر کی عرض ہے. اللہ قرآن نازل کرتا حبیب مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. یا رسول اللہ علیہ السلام امہات المومنین سے فرمائیے کہ اگر انہیں بوقت ضرورت نکلنا پڑے تو پردہ کر کے نکلیں. ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا. تو بعض پاک تینتوں پاک باز امہات نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا اب عمر ہم پہ حکم چلائے گا. اللہ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا. یا رسول اللہ علیہ السلام شراب کے اندر بڑی خرابی ہے. نشے کی حالت میں بہت سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. چاہیے کہ اب اس کی جو مذمت ہے وہ بیان ہو. اللہ پہلی آیت نازل کرتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں حضور اور تفصیل چاہیے ہے. اللہ دوسری آیت نازل فرماتا ہے. پھر تیسری آیت اترتی ہے. پھر چوتھی آیت اترتی ہے. سچیاں گلاں دے بھی سنیوں کو بولنا سیکھو. لوکی 6ویں پوڑیاں دے بہ کے جھوٹ بول دینے تے حال حال پئی ہوندی ہے. تانوں قرآن بھی پڑھ کے سناؤ تو تسی چپ شاہی ہو. کو سمجھا رہی بات کی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کی ذات بابرکات اور ماہ رمضان المبارک میں رات کے وقت سیدھی سی بات ہے وہ روزے کا وقت نہیں ہے. اگر مسلمان میاں بیوی ماہ رمضان کی راتوں میں حقوق زوجیت ادا کرنا چاہیں تو پہلے اس کی اجازت نہیں تھی, حرام تھا. آج اگر اس کی اجازت ہے تو اس اجازت کا سبب بھی حضرت فاروق اعظم ہے. قرآن میں نازل ہوا ہے. اسی تے جناب بوٹے شاہ لوٹے شاہ دیاں تعریفاں کر کر کے مر گئے. محبوب کے یاروں کا کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا مقام اور مرتبہ اور شان اور رفعت کا عالم کیا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا. رات فیصل آباد میں یہ حدیث بیان کر رہا تھا تو میں نے وہاں ایک مثال دی کہ آپ ایک جاب کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سیٹ خالی ہے. اس کے لیے آپ انٹرویو لینا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے اس سیٹ کی اہلیت کے لیے کچھ قواعد رکھے ہیں. اتنا پڑھا ہوا ہو, یہ اس نے کمپیوٹر کورسز کیے ہوں وغیرہ وغیرہ. تو وہ سی وی لے کر آیا ہے. آپ نے اس کو دیکھا, اس کا پریکٹیکل بھی دیکھا اور اوکے کر دیا. اس کو وہ نوکری دے دی, جاب دے دی, اس سیٹ پہ بٹھا دیا. 2 دن کے بعد آپ کے آنڈی گوانڈی کی سفارش سے کوئی بندہ آیا. وہ بھی آپ کو اپنے کاغذات لا کے دے رہا ہے. میں یہ بھی پڑھا ہوا ہوں, میں یہ بھی پڑھا ہوا ہوں, میں یہ بھی پڑھا ہوا ہوں. اب ذرا اگلے جملے غور سے سنیے گا. تو آپ اس سے یہ کہیں گے کہ آپ نے جو ڈاکومنٹس دیے ہیں اس کے مطابق آپ یقیناً اس کرسی کے اہل ہیں, لیکن ہم پہلے بندہ رکھ چکے ہیں. اب ہمارے ہاں گنجائش نہیں ہے کہ ہم دوسرا بندہ رکھ سکیں. تعلیم پوری ہے, کورس پورے ہیں, ڈاکومنٹس پورے ہیں, کارکردگی پوری ہے, لیکن سیٹ خالی نہیں ہے. بغیر تشبیہ کے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ارشاد فرمایا وہ عمر بن خطاب ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی ایک نبی کے اندر اس کی ذات, اس کے علم, اس کے عرفاں, اس کے زہد, اس کے تقوی, اس کی طہارت, اس کی پاکیزگی, اس کے ظاہر و باطن کا نیک ہونا, اس کا حلم, اس کا علم, اس کا تدبر, اس کی شجاعت, حق پر قائم رہنا, حق بولنا, یہ سارے اوصاف عمر کی ذات میں موجود ہیں. پر میں آخری نبی ہوں, میرے بعد نبی کوئی نہیں. اگر نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو عمر میں وہ کوالٹی ہے کہ میرے بعد عمر کو نبی بنایا جاتا. یہ شان عمر اور مقام عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جل جلالہ نے عمر کی زبان اور دل پہ حق رکھ دیا ہے. اللہ نے رکھا ہے زبان پر بھی اور دل پر بھی. اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور روایت سماعت کیجئے. امیر المومنین, امام الواصلین, شیر خدا, مشکل کشا, علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے تھے
ہم یہ کہا کرتے تھے، یہ مولا علی فرماتے ہیں، ہم یہ کہا کرتے تھے کہ عمر فاروق کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے۔ اس کو بھی سمجھنے کے لیے ایک حدیث اور سنیے۔ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پچھلی امتوں میں محدث ہوتے تھے۔ محدث کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والے کو، محدث اس کو کہتے ہیں جس کے دل پر اللہ کی طرف سے الہام ہو، اس کو محدث کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ محدث۔ جیسے ہمارے آقا نعمت دادا مرشد سرکار سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ، محدث حدیث بیان کرنے والا، اور محدث جس کے دل پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہو۔ سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ جل جلالہ کہ جتنے نبی رسول گزرے ان کی امتوں میں محدث ہوتے تھے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ پوری بیداری اور توجہ سے یہ فضائل سنیے گا۔ میری امت میں وہ ذات کون سی ہے؟ فاروق اعظم۔ زبان پر حق، دل پر حق، زبان پر فرشتے بولتے ہیں، اور دل کا عالم کیا کہ محدث ہے۔ یہ خصوصیت ہے۔ تو گویا ظاہر کیا ہوا ان احادیث سے کہ حضرت عمر کی زبان پر بھی حق بولتا ہے اور حضرت فاروق اعظم کے دل پر بھی حق ہی ہوتا ہے۔ یہ شان عمر ہے۔ آگے بڑھیے۔ سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحاح کی حدیث ہے، عمر ہم جنت میں گئے، معراج کی بات ہے، وہاں ہم نے بڑا شاندار سونے کا ایک محل دیکھا، تو ہم نے جبریل پاک سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ عرض کی تواڈے عمر دا ہے۔ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل جنت میں خود جان عالم نے ملاحظہ فرمایا۔ اس سے آگے بڑھیے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا حسین پہلو دیکھیں۔ مشکات شریف اور دیگر کتب حدیث میں ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بزم نور میں دو حضرات تھے جو بالکل حضور کے سامنے حاضر ہوتے تھے، ایک سیدنا صدیق اکبر اور ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما۔ راوی کہتے ہیں کہ ان کی نظر حضور کی نظروں سے ملتی تو یہ دونوں حضور کو دیکھ کے مسکراتے اور سرکار ان کو دیکھ کے مسکرایا کرتے۔ اچھا یہ بات ہو گئی۔ اب اگلی بات پہ توجہ کریں، یہ حدیث سنیے۔ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے لیے فرمایا، یہ دونوں صدیق و فاروق، یہ دونوں میری آنکھیں اور میرے کان ہیں۔ گرامی قدر حضرات، یا نہ یہ نقابت ہے، نہ یہ خطابت ہے، نہ یہ بذلہ سنجی ہے، نہ یہ الفاظ کی تکرار ہے، نہ کوئی یہ جملوں کو ملا کر کوئی ردھم سازی ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اس زبان حق ترجمان سے ارشاد ہوتا ہے صدیق و فاروق کے لیے، یہ دونوں میری آنکھیں میرے کان ہیں، دونوں۔ اب دلوں کو تھام کر ایک حدیث اور سنیے۔ امام احمد قسطلانی شافعی شارح صحیح بخاری، انہوں نے مواہب لدنیہ میں، علی متقی ہندی انہوں نے کنز الامال میں، مومن شبلنجی انہوں نے نور الابصار میں اس روایت کو لکھا۔ سماعت کریں۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش ہے، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر ایک ہی نورانی مٹی سے بنائے گئے ہیں۔
میں، ابو بکر اور عمر ایک ہی نورانی مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اب ذرا آپ غور کرتے جائیں اس ترتیب پہ۔ دونوں سامنے حاضر ہوتے تھے، دونوں چہرہ پاک کو تکتے تھے، دونوں کی طرف دیکھ کے حضور مسکراتے تھے، دونوں کے لیے فرمایا میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، دونوں کے لیے فرمایا کہ ہم ایک ہی نورانی مٹی سے خلق کیے گئے۔ اب ایک حدیث اور سنیے، مسجد نبوی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کا حسین دروازہ ہے، اور حضور نے ایک ہاتھ صدیق پاک کا پکڑا ہے، ایک ہاتھ عمر پاک کا پکڑا ہے۔ جن کے ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں ہوں ان سے کبھی ہاتھ نہ چھڑانا، نہیں تو پلے ککھ نہیں رہے گا۔ دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور پکڑ کر سرکار فرماتے ہیں، پوری توجہ رکھیے گا، ایک لمحہ بھی یہاں قضا والا کوئی نہیں ہے۔ دونوں کے ہاتھ پکڑ کے سرکار فرماتے ہیں ہاں قضا، پنجابی میں اس کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں این جی، اسی طرح یوں ہی ہم قیامت والے دن اکٹھے اٹھائے جائیں گے۔ اب اسی مضمون کو ملاتے ہوئے ایک حدیث اور سنیے۔ ام المومنین، مخدومۃ المسلمین، محبوبہ محبوب رب العالمین، سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما نے خواب دیکھا کہ میرے گھر کے صحن میں 3 چاند اتر آئے۔ کتنے چاند؟ 3 چاند۔ حضرت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے۔ صدیقہ کائنات نے اپنے والد ماجد سرکار صدیق پاک سے عرض کی کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر میں 3 چاند اتر آئے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضور صدیق اکبر عتیق و اطہر نے فرمایا وقت آنے پر اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ اب غور کیجئے، جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال جاری ہوا، اور وصال ہوا صدیقہ کائنات کے حجرے میں، یعنی محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور ام المومنین صدیقہ کائنات کی گود کے اندر ہے۔ آپ توجہ رکھیں گے جناب، گود کے اندر ہے، اور اس حالت میں جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرماتے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا، یہ بات بھی بڑی قابل توجہ ہے، اللہ کا نبی جہاں وصال کرے، اللہ کا نبی جہاں وصال کرے اسی جگہ اس کا مزار بنتا ہے۔ اس حدیث کے راوی بھی حضور صدیق پاک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اب جان عالم علیہ السلام کا مزار شریف بنا کس جگہ؟ صدیقہ کائنات کا جو مکان شریف تھا، حجرہ مبارک تھا۔ جب مزار بن گیا تو اب آپ کی حاضر دماغی کا وقت ہے، کیونکہ یہ جامعہ بھی ہے، یہاں سبق پڑھائے جاتے ہیں۔ جب حضور کا مزار گور بار بن گیا تو حضرت صدیق اکبر نے ام المومنین صدیقہ سے فرمایا عائشہ یہ تیرا پہلا چاند ہے۔ خواب میں کتنے دیکھے تھے؟ 3 چاند۔ فرمایا یہ پہلا چاند اتر آیا ہے۔ پھر دوسرا چاند کون ہے؟ خود صدیق اکبر۔ اور پھر تیسرا چاند اس گھر میں کون اترا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اتنے قریب ہیں سرکار کے، یہ مولویوں نے قریب نہیں کیے کہ مولوی ان کو جدا کر دیں، ان کو حضور نے قریب کیا اور مالک نے نزدیک تر کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم پوری بزم صحابہ میں وہ صحابی ہیں کہ جو حضور کے مرید بھی ہیں، حضور کی مراد بھی ہیں، رب العزت سے مانگ کر لیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آگے بڑھیے، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات جو ہیں، ان میں سے آپ کا دور خلافت اور اس دور خلافت کے کارہائے نمایاں، ہم اپنی جب اصل سے گم ہوئے، لا علم ہوئے،
تو ہم کسی اور کے قصیدے پڑھنے لگ گئے، غیر ہمارا اثاثہ لے گئے، جس کے بارے میں حضرت اقبال بھی رو رو کر کہتے تھے کہ جب میں نے یورپ میں اپنے آبا کا سرمایہ دیکھا، وہ علم کے موتی دیکھے تو میرا دل پسیج گیا۔ علم کے موتی یہاں سے اٹھ کر وہاں گئے۔ کتنا کچھ ہے جو آج یورپ و امریکہ ان جیسے ترقی یافتہ ممالک کے کتنے قوانین ہیں جن قوانین کے بانی کا نام فاروق اعظم ہے۔ کمزور آواز آئی ہے آپ کی؟ یہی واقفیت کی ضرورت۔ نمبر 1، مردم شماری۔ مردم شماری کی ابتدا کرنے والی ہستی کا نام فاروق اعظم ہے۔ فرما ضروری ہے لوگوں کے قوائف جمع کیے جائیں۔ جب قوائف جمع کرنے کے لیے رجسٹر مرتب ہوا تو اب لکھنے والا حضرت عمر پاک سے پوچھتا ہے کہ پہلے توڑا نام لکھنا ہے، تو حضرت فاروق اعظم نے فرما ہمارا کیوں لکھو گے، ابتدا رسول اللہ کے اہل بیت سے ہوگی۔ سبحان اللہ الکریم۔ قرابت رسول کا لحاظ ہوگا، رسول پاک کے اہل بیت کا نام پہلے لکھا جائے گا، عمر کی باری بعد میں آئے گی۔ نمبر 2، فوجی چھاونیاں کتنی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بارڈروں کے قریب چھاونیوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ کسی وقت بھی دشمن حملہ آور ہو تو فورسز وہاں پر موجود ہوں، وہ پیش قدمی کریں اور حملے کو پسپا کریں اور وطن کی حفاظت کریں۔ فوجی چھاونیاں جو ہیں اس کو باقاعدہ طور پر قائم کرنے والی ہستی کا نام حضرت فاروق اعظم ہے۔ نمبر 3، اب فورسز ہیں اور فورسز کو آگے بھیجنا ہے تو سواریاں چاہیے۔ اب وہ ٹینک اور جہاز اور گاڑیاں تو تھی نہیں، اس وقت کی بہترین سواری مجاہدین کے لیے گھوڑے تھے۔ تو افواج کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے باقاعدہ طور پر گھوڑوں کے استبل قائم کرنے والی شخصیت حضرت فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4، حضرت فاروق اعظم کا ایک اور بڑا حسین اصول تھا، اور غیر مسلم یہ ذرا جاگیے گا، غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آبادیوں کی جو تعداد تھی اس کا ایک تناسب مقرر کیا ہوا تھا کہ جب اس سے زائد لوگ ہو جائیں تو نیا شہر آباد کیا جائے۔ کیا کیا جائے جناب؟ جب آبادی افراد کی تعداد زیادہ ہو جائے تو یہ نہیں ہے کہ افراد کی پولوشن میں اضافہ کیا جائے، بلکہ کیا کیا جائے، نئے شہر آباد کیے جائیں۔ جنگلوں کو کاٹ کر بے آباد علاقوں کو وہاں پر حضرت فاروق اعظم نے نئے سے نئے شہر آباد کیے تاکہ زیادہ لوگ، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے علاقے کے مسائل اتنے ہی۔ لیکن اس کا حل بہبود آبادی نہیں ہے کہ بچوں کا مرڈر کر دیا جائے، اس کا حل کیا ہے، نئے شہر تعمیر کیے جائیں، اور یہ حضرت فاروق اعظم نے کیے۔ آگے بڑھیے۔ یورپ و امریکہ میں آج بھی قانون ہے اور مختلف ملکوں میں عمریں مختلف ہیں۔ بعض جگہ 16 سال مقرر ہے کہ 16 سال تک لڑکے اور لڑکی کو پر ڈے کے حساب سے گورنمنٹ خرچہ دے گی۔ ہفتے بعد ڈالر یا پاؤنڈ ان مختلف ممالک کے اندر ملتے ہیں، اپنی مرضی ہفتے بعد لے لیں، اپنی مرضی مہینے بعد لے لیں۔ یہ جو انہوں نے تعین کیا ہے 16 سال تک یا 15 سال تک، ایسے کیونکہ یہ کام کاج کر نہیں سکتے، اٹھتی ہوئی عمر ہے، ان لوگوں کو خرچہ دیا جائے، گورنمنٹ ان کو پالے۔ اس کام کی ابتدا کرنے والی ہستی بھی حضرت فاروق اعظم ہے۔ لیکن حضرت فاروق اعظم نے فطرت کے مطابق پہلے قانون وضع کیا، اور وہ قانون یہ تھا
کہ جو بچہ ماں کا دودھ پینا چھوڑ دے، مدت رضاعت، دودھ پینے کی مدت ختم ہو جائے، اس کے بعد گورنمنٹ اس کے لیے یومیہ خرچ دے گی۔ یہ فطرت کے نزدیک قانون تھا، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے ماں کے سینے سے بچے بچی کو دودھ فراہم کیا ہے، اس کو خوراک مل رہی ہے۔ اب جب وہاں سے خوراک بند ہو جائے تو پھر حکمران باپ کی مثل ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ رعایا کو پالے، رعایا کا پالن پوشن کرے۔ حضرت فاروق اعظم نے یہ قانون بنا دیا۔ ایک رات کو وزٹ کر رہے تھے کہ ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، اللہ کی بندی سے چپ کرا، پھر گزر ہوا، وہ رو رہا تھا، یہی فرمائے سے چپ کرا، تیسری بار گزرے تو وہ رو رہا تھا۔ آپ جلال میں آ گئے، تو کیسی ماں اسے چپ کیوں نہیں کراتی؟ عرض کی اس کو دودھ کی ضرورت ہے اور ہم نے وقت سے پہلے دودھ چھڑایا ہے، کیونکہ ہمارے امیر نے قانون بنایا ہے کہ جب بچہ ماں کا دودھ پینا چھوڑے گا تب ہم ان کو یومیہ خرچ دیں گے، تو ہم مائیں وقت سے پہلے دودھ چھڑا دیتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت امیر المومنین ساری رات روتے رہے اور اپنے آپ سے کہتے رہے، عمر پتہ نہیں تیری وجہ سے کتنی ماؤں نے بچے ہلاک کر دیے۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق کا قصور تو کوئی نہیں، یہ تو وقت سے پہلے دودھ چھڑانے والوں کا ہے کہ انہوں نے کیوں چھڑایا۔ ساری رات روتے رہے، فجر کی نماز میں امامت خود کرائی، فجر کی نماز میں بھی روتے رہے، اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، جاؤ اپنے گھروں میں جا کر کہہ دو کہ بچہ ایک دن کا بھی ہو ہم اس کو خرچہ دیں گے، کوئی وقت سے پہلے بچے کا دودھ نہ چھڑائے۔ یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے، کوئی اپلیکیشن نہیں، کوئی احتجاجی ریلی نہیں، کوئی پلیس کارڈ کسی نے نہیں اٹھائے، کوئی سرکاری دفاتر کے چکر نہیں لگے، بلکہ یہ ریاست مدینہ منورہ کا امیر ہے، صرف ایک بچے کے رونے کو دیکھ کر، اگلے جملے تھا دل تھام کے سننا، ایک بچے کے رونے کی آواز کو سن کر یہ امیر المومنین ہے جو پوری ریاست کا قانون بدل دیتا ہے۔ یہ ہیں حضرت فاروق اعظم، یہ ہے ان کا عدل و انصاف۔ آگے بڑھیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افواج کے لیے ان کے بڑے مختلف قسم کے ضابطے تھے۔ اسٹیٹ کا قانون کس لیے ہوتا ہے؟ عوام کی رکھوالی کے لیے، عوام کی بھلائی اور بہبود کے لیے، رعایا کی ترقی کے لیے، اس کی عزت جان مال کی حفاظت کے لیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رات کو وزٹ کر رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کی ایجاد ہے کہ رعایا سوئے حاکم پہرا دے۔ سرکار عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ وزٹ کر رہے ہیں تو ایک عورت رات کو ہجریہ اشعار پڑھ رہی ہے، فراق پر مبنی اشعار۔ فرما کون ہے؟ عرض کی میرا شوہر جہاد پہ گیا ہوا ہے اور میں اس کی جدائی میں رو رہی ہوں۔ حضرت عمر پاک گھر گئے، اپنی شہزادی مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر زیادہ سے زیادہ کتنی دیر رہ سکتی ہے؟ انہوں نے شرم و حیا کی وجہ سے 3 انگلیاں اٹھائیں۔ او سنو فاروق اعظم کون ہے؟ آپ نے اگلی صبح قانون بنا دیا کہ کوئی بھی مجاہد 3 ماہ سے زیادہ، 90 دن سے زیادہ گھر سے باہر نہیں رہے گا، 90 دنوں کے بعد گھر واپس آئے اور اس کے لیے دوسری فورسز، دوسری ٹیم کو بھیجا جائے۔ ایک عورت اپنے شوہر کی جدائی میں روتی ہے تو فاروق اعظم پوری فوج کے لیے قانون بنا دیتے ہیں۔ اور ہن پھر مزہ لو اس حدیث دا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ اہمی گل نہیں ہے، کوئی گپ نہیں ہے، کوئی شعر و شاعری نہیں ہے، کوئی ربائیاں شبائیاں نہیں ہے، کھپ کھپا نہیں ہے، یہ محبوب خدا کا فرمان ہے۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ۔ گرامی قدر حضرات، حضرت فاروق اعظم کے عظیم کارہائے نمایاں میں سے یہ ہے
1000 سے زیادہ شہر حضرت فاروق اعظم نے فتح کیے. قبلہ اول فاروق اعظم نے فتح کیا. اسلامی اسٹیٹ میں کے حدود اربع میں اضافہ ہوتا گیا. 22 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ کے ایریا پر اسلامی علم لہرا رہا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوبے بنا رہے ہیں, صوبوں کے لیے گورنر بنا رہے ہیں. گورنروں کے لیے حضرت عمر پاک کے بڑے کڑے اصول تھے. نمبر 1, یہ بھی ذرا بیداری کے ساتھ سن لیجئے گا. نمبر 1, فخر والی سواری استعمال نہیں کرے گا گورنر. نمبر 2, باریک کپڑے نہیں پہنے گا. باریک کپڑے اس دور میں بہت مہنگے ہوتے تھے کیونکہ وہ بنانے مشکل تھے اور یہ امراء پہنتے تھے. فرما ہمارا گورنر باریک کپڑے نہیں پہنے گا. تیسری بات, چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائے گا. اور چوتھی بات, یہ تو ایسی بات ہے کہ اس کی کیا ہی بات ہے. آپ فرماتے تھے اصول تھا کہ میرے کسی گورنر اور رعایا کے بیچ کوئی سیکرٹری نہ ہو, کوئی دربان نہ ہو. یہ مجھے شکایت نہ ملے کہ کسی ضرورت مند کو گورنر سے ملنے کے لیے بیچ میں کسی کا واسطہ لینا پڑا ہے. دروازہ ہمہ وقت کھلا ہو, صبح ہو کہ رات ہو, ضرورت مند خود آ کر اپنی ضرورت پیش کرے. جو گورنر بناتے وقت ایسے کڑے اصول رکھے, سوچئے اس رعایا کی خوشحالی کا عالم کیا ہوگا. اور یہاں آپ کو ایک اور حسین بات بتاؤں, ایک بندے کو نامینیٹ کر دیا, اس کے قوائف مرتب ہو چکے. اب وہ بندہ جس کو گورنرشپ مل چکی ہے وہ حضرت عمر پاک سے سلام لینے, دعا لینے, رخصت ہونے کے لیے, ملنے کے لیے آیا تو سرکار عمر پاک اپنے بچوں کو چوم رہے تھے. تو اس نے کہا کہ آپ بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں, ہم نے تو اپنے بچوں کو کبھی یوں پیار نہیں کیا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جو ہم نے تیرے گورنری کے آرڈر دیے وہ منسوخ. جو بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ رعایا سے پیار کیسے کرے گا. ایسا گورنر ہم نہیں بنائیں گے. یہ قوانین و اصول ہیں حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور سرکار عمر پاک فرمایا کرتے تھے, یہ بات ممبروں سے بھی کہی جاتی ہے اور یہ بات ایوان سیاست میں بھی تم طراق سے بیان کی جاتی ہے, کاش اس کو اپنا لیا جائے. آپ فرماتے تھے اگر دریا کنارے کوئی جانور پیاسا مر گیا, بھوکا مر گیا, تو شاید اس کا سوال بھی عمر سے ہو, اس کا سوال بھی عمر سے ہو. حضرت فاروق اعظم جب دوسروں کو سادگی کا بولتے تھے, اپنا عالم کیا تھا. ایک غیر مسلم سفیر آیا اور مدینہ پاک میں آ کر اچنبے کا سوال کہتا ہے. وہ آ کر کہتا ہے بادشاہ عمر کا محل کہاں ہے. انہوں نے کہا جڑی مسجد ہے, مسجد دے نال ایک سین ہے, وہ آپ نے ایک برآمدہ بنوایا تھا کہ کوئی بندہ مسجد میں دنیا کی بات نہ کرے, جس کو کوئی آپس میں بات کرنا ہو وہ حضور کی مسجد سے اٹھ کر وہاں جائے. بلے 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 بلے, کیا کہیں جناب. تو وہ وہاں گیا تو حضرت عمر پاک ہاتھ کا سرہانا, کوئی قلین نہیں, کوئی گدا نہیں, لیٹے ہوئے ہیں. وہ بندہ حضرت عمر کو دیکھ کے کانپ گیا اور کانپ کر کہنے لگا یہ ہے مسلمانوں کا بادشاہ عمر جس سے قیصر و کسریٰ کے قلعوں میں زلزلے برپا ہوتے ہیں. آج مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ جس مسلم قوم کا امیر اتنا بے خوف ہے اس قوم کی بے خوفی کا عالم کیا ہوگا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ
زندہ باد۔ گرامی قدر حضرات، اللہ جل جلالہ نے حضرت عمر پاک کو ایک اور وصف سے نوازا تھا، وہ تھا روب اور دبدبا۔ روب اور سنیے حدیث شریف، جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمان والے عمر کی حیا کرتے ہیں، زمین کے جن شیطان عمر سے ڈرتے ہیں۔ دوسری حدیث، عمر تمہیں کسی راستے سے آتے ہوئے شیطان دیکھ لے تو ڈر کے مارے صحن کے راستہ بدل کے بھاگ جاتا ہے۔ تیسری حدیث، عمر کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک غلبہ بخشا، اور اس غلبے کا عالم کیا تھا؟ یہ بچے ہیں مدرسے کے، ان میں جو بالکل چھوٹے بچے ہیں ان کو 20 مرتبہ بھی کہیں لائنوں میں بیٹھنا ہے، چپ رہنا ہے، دوڑ کر نہیں جانا ہے۔ اچھا، روز اساتذہ باقی سبق پڑھاتے رہیں، لیکن بچے ہیں، ابھی ان کی عمر ایسی ہے، نہیں مانیں گے، تھوڑی دیر کنٹرول رہیں گے، اور ان کی عمر ہی ایسی ہے کہ پھر وہ اپنی ہمہ ہمی شروع کر دیں گے۔ یہ مثال میں نے بیچ میں بچوں کی کیوں دی؟ مصر میں ہر سال دلہن بنا کر کنواری لڑکی کو دریائے نیل میں پھینکتے ہیں۔ اب وہاں آ گیا اسلامی علم، گورنر مصر نے کہا کہ اب میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، اسلام آ گیا ہے، اجازت حضرت عمر سے لینی ہوگی۔ مصر والے کیا جناب، ساڑی آ رہی ہے تاریخ نیڑے، اگر ہم نے لڑکی کو نہ ڈالا تو ذمہ دار آپ ہیں۔ گورنر مصر نے حضرت عمر پاک کو لکھا کہ یوں مصر کے لوگ کرتے ہیں، ہر سال ایک لڑکی کو دلہن بنا کر دریائے نیل میں پھینکتے، اور ان کا گمان ہے کہ اگر ایسا نہ کریں تو دریائے نیل خشک ہو جائے گا۔ اور جیسے وہ تاریخ قریب آ رہی تھی، بظاہر ایسا تھا کہ پانی نیچے جا رہا تھا، پانی کا لیول۔ سیدنا عمر بن خطاب نے جواب میں لکھا، تم نے بہت اچھا کیا، اسلام ایسی جاہلانہ حرکتوں کی اجازت نہیں دیتا، ایک خط میں دریا کے نام لکھ رہا ہوں۔ یہ بات تھی جو بچوں کی کہنا چاہتا تھا کہ روز بچوں کو بھی پڑھاؤ تو یہ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں میں دریا کو لکھ رہا ہوں۔ میرا یہ خط دریائے نیل میں ڈالنا، اور اس خط کی تحریر کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بندہ خدا عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام پیغام، اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو عمر رب سے کہے گا کہ وہ تجھے چلائے، اور اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کمال ہو گیا۔ رات کو خط ڈالا، معمول سے بھی زیادہ پانی صبح کو اونچا تھا، آج تک نیل خشک نہیں ہوا۔ یہ ہے حضرت فاروق اعظم کا روب اور دبدبا۔ مزہ لیجئے پھر اس حدیث کا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا۔ اور سرکار عمر پاک رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، زمین میں زلزلہ آیا، 2021 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 1443 آ گیا سنہ ہجری، نئے سال کے پہلے دن میں ہم بیٹھے ہیں۔ آج بھی سپر پاور طاقتیں زلزلے کی پیشین گوئی نہ کر سکیں گی۔ ابھی تک آلہ نہ بن سکا کہ وہ بتائیں کہ فلاں تاریخ کو زلزلہ آئے گا۔ روکنا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن حضرت عمر پاک نے زلزلے روک کے دکھائے۔ تیز زلزلے بھی کسے گل نہ روک دینے۔ زمین کانپی تو پشتے زمین پہ درہ مار کے کہا، تو کانپی کیوں ہے؟ عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا۔ عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا۔ یہ وہ دبدبہ ہے جو مالک کریم نے سرکار عمر پاک رضی اللہ عنہ کی ذات ستودہ صفات کو عطا فرمایا۔ وقت کافی ہو گیا، اور میں یہ یکم محرم کو ہم چاہتے تھے کہ حضرت عمر کی خدمت میں نیاز پیش ہو۔ شکر ہے کہ ہمارا 18 کا نذرانہ بھی پیش ہو گیا اور یکم کا بھی۔ اور یہ تاریخوں میں آج ہم کس دور میں ہیں؟ بجائے اس کے کہ محسنین کی سیرت کو سامنے رکھ کے ہم ترقی کریں، ہم آگے بڑھیں، ہم کچھ بنیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم وہاں کھڑے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جنگیں چھڑ جاتی ہیں۔ یہ یکم محرم کے بارے میں بڑی جنگیں چھڑتی ہیں، یہ یوم شہادت ہے کہ نہیں ہے؟
ہم نے کہا نہ بھی ہو تو فاروق اعظم کا نام لینا کوئی جرم تو نہیں ہے. اور ہے محمد بن جریر کی تاریخ الامم والملوک کو، یا ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر دمشقی کی البدایہ والنہایہ ہو، یا خاتم الوفاد امام جلال الدین سیوطی شافعی کی تاریخ الخلفاء ہو، یا دنیا کا بہترین نقاد علماء جس کے آگے گردنیں رکھتے ہیں امام ذہبی کی سیار و اعلام النبلاء ہو، یا ابو العرب کی کتاب ہو، یا دیگر بڑی بڑی تگڑی مضبوط کتابیں. ہاں امام ابن اسیر کی اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، تمام نے لکھا 26 یا 27 ذو الحجہ کو حضرت عمر پاک پہ فجر کی نماز میں حملہ ہوا اور محرم میں حضرت فاروق اعظم کو دفن کیا گیا. یکم محرم فاروق اعظم کی قبر انور میں تشریف لے جانے کی تاریخ ہے. کوئی سمجھ آئیے جناب؟ بولو تو صحیح نا. کوئی سمجھ آئیے بات کی؟ حضرت فاروق اعظم کا ذکر تاریخوں کا محتاج نہیں. اور یہ لڑائیاں غیروں نے ہمارے اندر ڈالی ہیں، یہود و نصارہ کی پرانی کوششیں ہیں جو رنگ لے آئیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے نام پہ پارٹیاں، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، کفر، بے ایمانی، شیطان ہونے کے فتوے داغے گئے. حساسیت پیدا ہو جاتی ہے. حضرت عمر اہل بیت سے جدا ہیں یا اہل بیت عمر سے جدا ہیں؟ لیجئے جناب، یہ ہے البدایہ والنہایہ. یمن سے جبے بن کے آتے ہیں، سرکار عمر پاک صحابہ کے بچوں میں بانٹتے ہیں. حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین قمرین منورین آئے. شہزادوں وہ جبے میں نے بچوں کو دیے، ان میں سے کوئی جبہ تمہاری شان کے لائق نہ تھا. اور پھر آپ نے یمن کے حاکم کو خط لکھا کہ سب میں جبے بٹ گئے، میرے حضور کے شہزادوں کو نہیں ملے کیونکہ ان میں کوئی ان کے لائق نہ تھا. فوراً جلدی اچھے، بہتر، شاندار جبے بنا کر بھیجے جائیں. جب وہ جبے آئے حضرت عمر نے خود حسنین کو پہنائے، اور اس دن جو جملہ کہا اس کا سادہ سا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ شہزادو آج عمر کو سکون ہوا ہے. اہل بیت عمر فاروق سے جدا ہیں یا فاروق اعظم اہل بیت سے جدا ہیں؟ لیجئے یہ حنین سے یہ مسجد نبوی شریف ہے علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، اور غنیمت کا مال تقسیم ہو رہا ہے. سرکار امام حسن آئے 1000 نظر ہوا، امام حسین آئے 1000 نظر ہوا، اپنا بیٹا آیا 500 دیا. صاحبزادے نے کہا باجی شہزادے جب کھیلتے تھے میں اس وقت لڑتا تھا، ان کو 1000 اور مجھے 500، اس فرق کا سبب کیا ہے؟ سرکار عمر پاک، عمر کی زبان اور دل پہ حق ہے. حدیث آپ سن چکے، ارشاد فرمایا کہ تو ان جیسا ہے جو تجھے ان کے برابر مال دیا جائے. عرض کی میں سمجھا نہیں. فرما ان کے نانا سید الانبیاء، ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ، ان کے بابا علی المرتضیٰ، ان کی والدہ بطول زہرا، ان کے مامے رسول اللہ کے بیٹے، ان کی ماسیاں رسول اللہ کی بیٹیاں، ان کا چاچا جعفر طیار. اور ریاض النظرہ میں یہ روایت درج ہے. یہی بات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک پہنچی تو مولا علی نے سن کے پتہ کیا کہا؟ سرکار نے سچ ہی فرمایا تھا. تسی بھی سچی گل تے سبحان اللہ صرف کہنا ہے، صرف سبحان اللہ، کوئی قیامت نہیں آئے گی. سرکار نے سچ ہی فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ کہ عمر جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے. سرکار فاروق اعظم نے مولا علی سے کہا یہ لکھ دیجئے. مولا علی نے لکھا. علی اس بات کا ضامن ہے. علی نے حضور سے سنا، حضور سے جبریل پاک نے عرض کیا، جبریل سے اللہ نے فرمایا عمر جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے. گرامی قدر حضرات، فاروق اعظم اہل بیت سے جدا ہیں، ٹھیکیداریاں لی ہوئی ہیں. امت میں انتشار اور افتراق کہاں تک بڑھایا جائے گا؟ کہاں تک اس قوم کو لڑایا جائے گا؟
مسجدیں خالی ہیں، نمازی کوئی نہیں۔ بازاروں میں چلے جائیے، کم تولا جا رہا ہے، کم ناپا جا رہا ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے، لوگوں کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ کس شعبے کے اندر آج امن سکون ہے؟ کہاں آج صداقت اور عدل ہے؟ کہاں آج صفائی اور شفافیت ہے؟ لاشیں گر رہی ہیں، نہریں لاشیں اگڑ رہی ہیں۔ یہ ہمارے اس علاقے سے کتنی مرتبہ سوشل میڈیا میں پڑھتا ہوں، آج ایک لاش مل گئی، آج ایک لاش مل گئی، آج ایک لاش مل گئی۔ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، جائیدادوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، یتیموں کا مال ہڑپ ہو رہا ہے، ماں باپ کی گستاخی کا بازار گرم ہے، شراب اور جوئے کے اڈوں پہ رونق ہے، بدکاری کے اڈے قائم ہیں، سنت کی اعلان مخالفت ہے، کفر ناچ رہا ہے، قبلہ اول قبضے میں ہے، کشمیر کتنی مدت گزر گئی لاک ڈاؤن میں ہے، شام لٹ گیا، برما کے مسلمان کاٹ دیے گئے، اور یہاں تاریخوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ہماری حالت یہ دیکھیے کہ وہ لا یعنی موضوعات کہ جن کا ضروریات دین سے تعلق ہی نہیں، بلا وجہ کی پھڈے بازیاں، بلا وجہ کا شر و فساد اس قوم میں عام کیا جاتا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، مدتیں گزر گئیں، آپ کو میسج دیتا ہوں، آج بھی دے رہا ہوں کہ رسول پاک کی ہر نسبت مناظرے اور لڑائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ محبت اور پیار کے لیے۔ محبت کیجئے، پیار کیجئے۔ اختتام کی طرف آنا چاہتا ہوں اور آ گیا ہوں۔ ایک حدیث پاک سن لیجئے، یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں ابن عساکر نے اس کو نقل کیا۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اس کے راوی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے پاس جبریل امین آئے، اخبرانی ان فضائل عمر وماذا له عند اللہ تعالی۔ تو سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے جبریل پاک سے کہا کہ عمر کے جو فضائل اللہ کے ہاں ہیں وہ بیان کرو۔ شکر ہے کہ آج ہم وہی کام کر رہے ہیں جس کا مطالبہ حضور جبریل سے کرتے ہیں۔ پوری توجہ سے یہ حدیث سننا۔ جبریل پاک نے عرض کی، لو جلست معک قدر ما لبث نوح فی قومہ۔ عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر میں آپ کی خدمت اقدس میں اتنی دیر بیٹھوں جتنی حضرت نوح کی عمر ہے، 1000 سال کے قریب عمر ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، 950 سال تبلیغ فرمائی ہے، اگر میں آپ کی خدمت میں اتنی دیر حاضر رہوں جتنی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہے، لم استطع ان اخبرک بفضائل عمر وما له عند اللہ عز وجل۔ تو حضور میں تب اتنے ٹائم میں بھی، 1000 سال کی حاضری میں بھی، جو مقام اللہ کے نزدیک عمر کا ہے وہ کما حقہ بیان نہیں کر سکتا۔ یہ شان عمر ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے جناب؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب سنیے، پھر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یہی وہ سطر ہے جس کے لیے میں آپ کو پوری یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ جبریل پاک علیہ السلام نے عرض کی، لا یبکین الاسلام من بعد موتک۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، اسلام 2 مرتبہ روئے گا، مسلمان نہیں، اسلام 2 مرتبہ روئے گا، اسلام 2 مرتبہ روئے گا۔ اور وہ کب؟ من بعد موتک، جب آپ کا وصال ہوگا تب۔ علی موت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور دوسری مرتبہ اسلام تب روئے گا جب عمر دنیا سے چلا جائے گا۔
یہ محرم کی پہلی تاریخ اپنے دامن میں کوئی چھوٹی سی شہادت لے کر نہیں بیٹھی. جبریل آ کے عرض کرتے ہیں کہ عمر وہ ہے جس کی شہادت پر اسلام روئے گا. اور ایک دن حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ خود فرمانے لگے مجھے کوئی فتنوں کی خبر دے. حذیفہ بن یمان بولے, چند باتیں انہوں نے کہیں, فرمایا اس بارے نہیں اور پوچھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی پھر ہم نے یہ سنا ہے کہ ایک دروازہ ہے جو فتنوں کے آگے رکاوٹ ہے, اور جب دروازہ اٹھ جائے گا تو فتنے کھل کر کھیلیں گے. سرکار عمر پاک نے فرمایا وہ دروازہ کھلے گا کہ توڑا جائے گا؟ عرض کیا وہ دروازہ توڑا جائے گا. حضرت حذیفہ بن یمان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ وہ دروازہ خود فاروق اعظم ہے, اور توڑنے سے مراد ان کی شہادت ہے. آخری حج کیا اور حج سے واپسی پر ایک جگہ دعا مانگی. ذرا دعا سنیے کیا ہے. مولا بوڑھا ہو گیا ہوں, مولا بوڑھا ہو گیا ہوں, سلطنت میں وسعت پیدا ہو گئی ہے, ڈر لگتا ہے کہ کسی کا حق نہ رہ جائے, کسی کی خدمت نہ رہ جائے, کل کوئی میرا شاکی نہ ہو تیرے دربار میں, اس لیے مولا بوڑھا ہو گیا ہوں, قوت جواب دے گئی ہے, مجھے اپنے پاس بلا لے. یعنی اس بڑھاپے کی عمر میں بھی فکر یہ ہے کہ رعایا کی خدمت میں کوتاہی نہ ہو. اللہ غنی. اور پھر حضرت فاروق اعظم دعا کیا مانگتے تھے؟ یا اللہ موت دینا حبیب کے شہر میں اور ہو شہادت. اللہ نے دونوں چیزیں دی. 26 ذوالحج فجر کی نماز, حبیب خدا کا مصلی, اور حملہ آور کون ہے؟ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ایرانی ملعون. اس نے 2 دھاری خنجر سے آپ کی ناف کے قریب اسے پر وار کیا, جس سے گہرا گھاؤ آیا. آپ کو اٹھا کر لے گئے. جب ہوش آیا تو پہلی بات پوچھی, نماز کا وقت ہے؟ عرض کی ہے. فرما میرا منہ قبلے حل کر دو تاکہ عمر نماز پڑھ لے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر وصیتیں کرتے ہیں, مجلس شورا قائم کرتے ہیں, اور بہت سارے معاملات ہیں. حضرت فاروق بھائی میں اب اس پہ اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ حضرت جبریل کہتے ہیں 1000 سال بھی ہوئے تو گل نہیں بن دی. کیا خیال ہے جناب؟ 1 سوا 1 2 گھنٹے میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں کہ شان عمر کیا ہے. یہ بڑا وسیع چیپٹر ہے, بڑا وسیع باب ہے. پڑھیے, خدا کا واسطہ ہے, اپنے اسلاف کو پڑھیے. بزم صوفیہ کے زیر اہتمام اور دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان کے پلیٹ فارم پر ہم اسلاف شناسی کی مہم چلائے ہوئے ہیں کہ اپنے اکابر سے وابستگی ہو, جانیے کہ حضور کے جان نثار کون تھے, ان کی زندگیاں کیسے گزری. خیر, آپ نے اپنے بیٹے کو ام المومنین صدیقہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ جا کر اماں سے میرا سلام کہنا. اور وقت ایسا ہو گیا ہے کہ اب اتنے نازک جملے سمجھانا آسان کام نہیں ہے. اب اماں کے پاس, ام المومنین کے پاس جانا تو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے, آج کلہ یہ آنکھیں کہ عمر کا لیا ہے. اندازہ کرے. اور ان سے کہنا کہ ماں میری خواہش ہے کہ حضور کے روضہ پاک میں دفن ہونا چاہتا ہوں. صاحبزادے نے آ کے درخواست کی. ام المومنین نے ٹھنڈیا بھری. فما پتر جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی, پر عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی. بیٹے نے آ کے خوشخبری سنائی. حضرت عمر پاک وصیت کرتے ہیں کفن کے معاملے میں تکلف نہ کرنا, میرے کفن کے معاملے میں تکلف نہ کرنا. اگر تمہارا باپ اللہ کے دربار میں قبول نہ ہوا تو اگلے اے بھی ساڑ دینے نے, اور اگر قبول ہو گیا تو پھر تمہارے کفن کی ضرورت نہیں, اللہ عمر کو جنتی حلے پہنا دے گا. یہ عاجزی ہے. سانو تو ایویں غوثیت دا وہم ہون لگ جاندہ ہے, ایویں سجے کھبے ویکھنا کہ کتے ولایت تے نہیں آ گئی, پلے ساڈے ککھ نہیں.
حضرت عمر پاک گلیوں سے گزرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں سے فرماتے تھے او پتر دعا کریا کرو عمر بخشیا جائے. یعنی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ مکے جا رہے تھے تو سرکار نے ان سے فرمایا تھا حضرت عمر پاک سے، اے میرے بھائی، یہ سرکار نے حضرت عمر پاک سے فرمایا اے میرے بھائی اپنی دعاؤں میں بھول نہ جانا. یہ سرکار نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب سے، اور وہ بچوں سے کہتے دعا کرو عمر بخشیا جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر میں جاؤ گے تو کیا بنے گا؟ عرض کی ہوں گا تو آپ کا غلام ہی نا. فما غلام ہی ہوگا. عرض کی تھی پھر تھوڑی نگاہ اچھائی دی ہے. امام قرطبی نے تذکرہ میں اس کو لکھا ہے. نکیرین آئے، دو روایت علماء نے لکھی ہیں. من ربک ما دینک، حضرت عمر فرمانے لگے بیٹھو میری بات سنو. من ربو کا اس کا جواب یہی ہے نا میرا رب اللہ ہے. تو میرا رب تو اللہ ہے، تہاڈا رب کون ہے؟ اور ما دینو کا جواب یہی نا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. عمر کا دین تو اسلام ہے، تہاڈا دین کی ہے؟ وہ فرشتے آپس میں کہنے لگ گئے کہ آپا ہونے نہ کولوں کی پوچھنا ہے، یہ پہلا بندہ ہے جڑا آج ساڈے تو سوال پوچھتا پیا ہے. اور دوسری جگہ یہ درج ہے کہ آپ نے فرمایا بیٹھو میری بات سنو، یہ ہر ایک کی قبر میں ڈراؤنی شکل لے کے آتے ہو. عمر تو ثابت قدم رہا، پر بعد میں آنے والے تو اتنے مضبوط نہیں کہ تمہاری ڈرانی شکلیں دیکھ کے ضبط کر سکیں. پہلے عمر سے حلف دو، اللہ کے نام کی قسم کھا کے وعدہ کرو کہ سرکار کے کسی وفادار کی قبر میں یہ شکل لے کر نہیں آؤ گے. آن گنت رحمتوں زندہ باد، آن گنت رحمتوں برکتوں کا نزول ہو سرکار عمر پاک کی مرکز انور پر. اور یار کمال ہو گئی ہے، خیر ہو گئی ہے. سرکار نے حضرت عمر پاک کو اپنے ساتھ پہلو میں جگہ دی ہوئی ہے. خدا کی خدائی میں جو بھی در مصطفیٰ پہ آئے گا اتنا قریب رکھا ہے کہ سلام صدیق پر بھی ہوگا اور سلام فاروق اعظم کی ذات پاک پر بھی ہوگا. اباب ذی وقار آپ حضرات کا شکریہ. ہم آج ختم پاک وہ بھی ماں طلباء میں ہی رکھنا چاہتے تھے، لیکن کل یہ طے ہوا کہ جو بھی کوئی آ جائے تو ذہن نصیب چشمے ماں روشن دل ماں شاد. حضرات علماء تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. باقی حضرات بھی آئے، آپ